دی رات نو اللہ نے اپنے محبوب کو کول بلوا کے 50 نمازاں والا تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازاں عطا کریاں۔ اللہ پر اس وقت سرکار واپسی تشریف لے کے آ رہے ہیں آسمانہ دے اوتے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے سرکار دی بات کے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سونیا اپنی امت واسطے کیڑا تحفہ لے کے جا رہے ہو؟ میرے محبوب کملی والے نبی نے نسایا، حکم فرمایا کہ اپنی امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ لے کے جا رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سونیا میری امت تے 2 نمازاں فرض ہیں، وہ تو دے اندر سستی کر دی تے 50 نمازاں کس طرح دے نال ادا کر سن؟ اللہ پر سونیا ایک تو مہربانی کرو، اللہ دی بارگاہ جاؤ، نمازاں کم کروا کے اور سرکار 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ گئے، ہر مرتبہ 5 نمازاں گھٹیاں رہ گئیاں تو نبی دے غلام بقایا 5 نمازاں بچ گئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ عرض کی تھی سونے 1 مرتبہ چکر ہور لاؤ جا۔ سرکار نے فرمایا پیارے موسیٰ اللہ کی بارگاہ دوبارہ جانے شرم آ دیے، لہذا نہیں ہوں 50 نمازاں معاف ہوئیاں۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب میری رحمت گھٹ کوئی نہیں، پڑسی 5 نمازاں ثواب 50,000 عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت والے نبی کی ذات بابرکات بے شمار درود و سلام پیش کرنے تو بعد نبی دے عاشقوں نبی دے غلاموں دیوانوں پروانوں اللہ دی پاک اللہ رے بے مثل بے عیب سونی منمونی لا شک کا پاک کلام دے وچ مختصر تلاوت کلام پاک دا شرف حاصل دعا ہے اللہ رب العزت حق آخر دی سن سنا کے آپ سارے محمد دی توفیق فرمائے۔ سونا مہینہ
عظمت والا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ. پچھلا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ گزرا، ہوں شعبان المعظم کا مہینہ تے عاشقاں نوں آون والے مہمان دی انتظار شروع ہو گئی. رمضان المبارک دیا اور رجب دے بارے سونے نبی فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، اور جب شعبان المعظم دی باری آئی آمنہ دلال با جمال با کمال سونے محمد عربی الاجفال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مٹھے مٹھے لب کھلے میرے سونے نبی فرمایا کہ شعبان میں محمد دا مہینہ ہے پیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس وقت اللہ کی رمضان المبارک دیواری آئی نبی سونے فرمایا رمضان میری امت دا مہینہ کو سبحان اللہ. شعبان سرکار دا مہینہ اور رمضان المبارک سرکار دی امت دا مہینہ. تو نبی دے غلام دعا ہے اللہ رب العزت اس مہینے دے اندر ایک ایسی عظمت والی رات، شانہ والی رات، مرتبہ مقامہ والی رات جس کے بارے اللہ اکبر فرمایا گیا کہ ایک رات ایسی عظمت والی ہے کہ اس رات نو تمام انسان دے معاملات اللہ دی بارگاہ پیش کیتے جاندے تے لکھے جاندے. اللہ اکبر. تو جڑا بندہ نبی دے غلام نبی دے عاشق اللہ دی بارگاہ اندر جھک جاندے رب دی بارگاہ رب کو راضی کر لیندے، کیونکہ سونے نبی فرمایا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے فرمایا کہ جس نماز پڑھنے نال مومن نوں معراج نصیب ہو. یا سبحان اللہ. نماز مومن دی معراج، نماز دین دا ستون، نماز سونے کمری والے محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈا کے پئی. اور اسی واسطے رب سونے نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پہ اعلان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. فرمایا نماز قائم کرو. نبی دے غلام نماز ایک ایسا عمل ہے پیا رب نو راضی کرن دا عمل، سرکار دی اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچاون دا عمل ہے پیا. اور یاد رکھو کہ اللہ نے جڑا نماز روزے دی باری آئی اللہ نے کہیں زمین دے تے روزے سرکار دی بارگاہ بھیج تے وہی فرض ہو گئے. اللہ نے حکم فرما چھوڑا. زکات دی باری آئی سال ایک مرتبہ فرض ہو گئی. رمضان المبارک دی باری آئی یعنی مہینے کے اندر سال کے اندر ایک مہینہ روزے فرض ہوئے. اور اسی طرح حج دی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس نے طاقت رکھنے والے تھے، قوت رکھنے والے تھے، طاقت رکھنے والے تھے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض فرما چھوڑا. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس دے واسطے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے کول بلایا. کو سبحان اللہ. مکانت اللہ مکانت سرکار تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ دے اندر. رب العالمین نے نبی دے غلاموں معراج والی رات 27 رجب المرجب کی رات نو اللہ نے اپنے محبوب کو کول بلوا کے 50 نمازاں والا تحفہ عطا فرمایا. 50 نمازاں عطا کریاں. اللہ پر اس وقت سرکار واپسی تشریف لے کے آ رہے ہیں آسمانہ دے اوتے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے سرکار دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا اپنی امت واسطے کیڑا تحفہ لے کے جا رہے ہو؟ میرے محبوب کملی والے نبی نے دسایا حکم فرمایا کہ اپنی امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ لے کے جا رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا میری امت تے 2 نمازاں فرض ہیں وہ تو دے اندر سستی کر دی تے 50 نمازاں کس طرح دے نال ادا کر سن. اللہ پر سنے تو مہربانی کرو اللہ کی بارگاہ جاؤ نمازاں کم کروا کے اور سرکار 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ گئے. ہر مرتبہ 5 نمازاں گھٹیاں رہ گئیاں تو نبی دے غلاموں بقایا 5 نمازاں بچ گئیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ عرض کی تھی سونے 1 مرتبہ چکر اور لاؤ جا. سرکار نے فرمایا پیارے موسیٰ اللہ کی بارگاہ دوبارہ جانے شرم آ رہی ہے لہذا نہیں ہوں 45 نمازاں معاف ہوئی. اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب میری رحمت گھٹ کوئی نہیں پڑسی 5 نمازاں ثواب 50,000 عطا فرمائے. سبحان اللہ. پڑسن 5 نمازاں ثواب 50,000 عطا فرمائے. تو نبی کے غلاموں بندہ کیڑا خوش نصیب ہے جس کو 5 وقت کی نماز نصیب ہو جاوے. جس بندے نو 5 وقت نماز نصیب ہو جاوے اللہ نے فرمایا اللہ اکبر. نبی کے غلام نبی کے عشق نبا نماز کی عظمت دیواری آئی مقام دیواری آئی شان دیواری آئی. اللہ سونے نے قرآن میں اندر کیا اعلان فرمایا. آؤ سنو اللہ کا قرآن فرمایا بسم اللہ
بے حیائی تو رکے دیئے ان ذہن دے اندر خیال آنے فلاں بندہ نماز بھی پڑھ جائے جھوٹ تو پرہیز نہیں کرتا اللہ اکبر کم سولت تو پرہیز نہیں کرتا غیبت تو پرہیز نہیں کرتا جھوٹ تو پرہیز نہیں کرتا نافرمانی تو پرہیز نہیں کرتا میاں اس نے نماز سمجھ کے پڑھے نہیں اس نے رسمی طور پہ اللہ اکبر عادت پوری کر چھوڑیے اے نماز اللہ اکبر کے اندر خشوع ہوئے اللہ دا فرض سمجھ گئے رب دا حکم سمجھ گئے اور جڑے لوگ اللہ اکبر نماز کے اندر ایسی کیفیت ہوئی امورنا کی نشانی اللہ نے قرآن میں اندر دسائی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون اللہ نے فرمایا یہ فلاح پاؤں والے مومن ان پہ اللہ اکبر کامیاب مومن جڑے نماز کے اندر نماز ہی ادا کر دیں اللہ کا خوف دل لے رکھ کے خشوع خضوع دے نال تو نبی دے غلام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے زمانے میں جب طوفان آیا آون لگا تو اللہ نے حکم فرمایا اے پیارے نوح علیہ السلام میرے پیارے پیغمبر اس طرح کرو جو نیک لوگ ہیں پاکیزہ لوگ ہیں عبادت گزار انہاں لوگوں کو اکٹھا کر لو انہاں لوگوں کو جمع کر لو اپنے نال کشتی کے اندر بٹھا لو تے جڑے جڑے لوگ کشتی کے اندر آ گئے وہ کج ویسن تے جڑے نہ آئے وہ اللہ کے عذاب کے اندر مستغرق ہو جاسن غرق ہو جاسن نبی دے غلاموں ہم توجہ فرماؤ ایک کبڑی جڑی جنگل کے اندر آندی ہے وہی کچے ککھاں دی کلی ہے اس کلی کو اس نے ایسا سجایا دنیا کوئی اصل لیکن نال نہیں سجایا کوئی ولیاں نال نہیں سجایا اللہ نے ذکر نال سجایا بیٹھیا اس واسطے نبی سنے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر نال آباد کرو آج میاں ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے ہر بندہ موجہ نظر آتا ہے ہر بندہ غمگین نظر آتا ہے ہر بندہ مایوس نا امید ہو چکا ہے خدا نے بندے کی وجہ کیا ہے اسے عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے اسی عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے رب دی بارگاہ جھکنا چھوڑ دیتا ہے مستا ویران درس دعوا ویران اللہ کے دین تو دین اسلام تو نور کی نشانی ہے والعذاب نام تہور کیا ہوئے مہنگائی کا بحران نام تہور کیا ہوئے دنیا والا زلال کا نام تہور کیا ہوئے اس واسطے اگر چاہے اللہ اکبر سارے پہ عاشق حکمران آئے نبی دے غلام حکمران آئے والا اپنی حالت کا دل رب کی بارگاہ جھکن والا بن جا دنیا جب اللہ راضی ہو گیا اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے جیسے عمر جو غلام دے عاشق رسول ذوق کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں نے 2 شعبان المعظم عرس مبارک آپ نے وصال مبارک کا دن نے کل دی تاریخ اور نبی دے غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن حضرت علی دے شاگرد انہاں دی دعا دے نال علم حاصل ہویا یہ حضرت امام جعفر صادق دے شاگرد اللہ تعالی نبی دے عاشق نبی دے غلام یارو جڑا امام اعظم علی پاک دا شاگرد یار او دے مقابل نال کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور جڑا سونا علی میرے نبی دا شاگرد یار او دے علم نال کوئی مقابلہ کر سکتا دیوال کے پڑھانے والا خدا ہے پڑھنے والا مصطفیٰ ہے اس میرے نبی دے علم دا کیا کمال ہو سی ذوق کہہ دو سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے غلام توجہ فرماؤ مجوسیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا کسی وجہ تو آپ گرفتار ہو گئے اللہ اکبر ایک مجوسی آکھنے لگا میں نے قلم بنا کے دے امام اعظم پاک فرمایا میں قلم نہیں بنا کے دے دا
اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت آپ رہائی ہو گئی لوگوں نے پوچھا قلم بنا کے دے چھوڑو. آپ نے فرمایا قیامت آتے سی توجہ قیامت آتے سی اللہ فرمائشتے ہو میرے پاک فرشتے ہو یہ لوگ ظالم کی حمایت کرنے والے ہیں یہ لوگ ظالمہ کی معاونین ہیں پہ یہ لوگ ظالمہ کے نال حج بتاون والے ہیں. فرمایا انہوں نے بھی ظالمین نے کٹھے جہنم میں رسید کر چھوڑو. اس واسطے نبی کا فرمان ہے ظلم کرنے والا کہ ظلم دے نال تعاون کرنے والا ظالم دے معاون مدد کرنے والا اور ہی ظالم ہے بیا. اس واسطے میں مجوسی نے قلم نہیں بنا دیتی کہ قیامت آدمی مار اللہ جس پکڑ دے اندر اللہ سے واسطے کو عذاب میرے کو نازل کو بروا چھوڑے. اندازہ لو نبی دے غلام ذرا دنیا دے اندر مشاہدہ کر کے دیکھو ملک دے اندر غور و فکر کر کے دیکھو. اگر اپنی حالت بدلنا چاہتے ہو تو اول رب دی بارگاہ جھک جاؤ. حق دے بندہ اتنے عذاب نازل ہو رہے ہیں اساں ضرور پھر رب نو منا لوا رب دی بارگاہ جھک جاؤ. اپن دنیا دارا دے قدم اٹھانے ہیں اور جڑی دنیا دارا دی خوشامد کرنی ہے وہ حکم الحاکمین رب دی بارگاہ جھک جاوے سونا رب راضی ہو جاوے. جڑا رب نبی دے غلام ماں دے پیٹ دے اندر روزی دے سکدا ہے جڑا رب العالمین اوے مچھلی نو سمندر دے اندر پانی دے اندر روزی دے رہی ہے جڑا رب کیڑے نو پڑے نو سوراخ دے اندر روزی عطا فرما سکدا ہے. اے میاں اس واسطے دنیا دی خوشامد نہ کر رب دے حکم دی تابعداری کر. اگر چاہنے دکھ دے چنگے گزر جاویں اگر چاہنے زندگی آسان گزرے اور رب دی بارگاہ جھک جا اللہ نو راضی کر سارے رسول اللہ نو راضی کر. دنیا جو بھی میرے بار قبر دے حشر جو بھی میرے بار. اللہ اکبر. اپنے حالات بھی انہوں معاملات دنیا سے نگاہ مارو کتنے بحران آئے پہ. کوئی مہنگائی دے کہہ دے مشکل پورا نہیں ہوتا پیا کسی دا گھی پورا نہیں ہوتا پیا کسی دی چیز نہیں پوری نہیں ہوتی. معاملات اس طرح دے نال ہر بندہ شکنجے دے اندر آئے ہو چاہے کوئی امیر ترین بندہ ہے چاہے کوئی غریب بندہ ہے. نبی دے غلام انسان پستا جا رہی ہے پستا جا رہی ہے پستا جا رہی ہے. اس دی وجہ کیا ہے کدے غور و فکر کیتا ہے 5 وقت رب دا ساتھ آئے کامیابی دا ہے نا میں رب دی بارگاہ جھک جاؤں گا اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو جاؤں گا رٹھے رب کو منا لوں گا. لیکن نہیں اب اللہ اکبر پتہ نہیں کیڑے چکریں ٹر پایا میاں فراوانی مل رہی ہے. جب تک ساری دنیا رل کے انسان دا بھلا سوچنا چاہے تو تو بھلا نہ ہوئے تو کوئی بھلا کر ہی نہیں سکتا. جب نبی دے غلام ساری دنیا نقصان پہنچاون والی ہوے دکھ دیون والی ہوے ظلم و ستم دے پہاڑ کرون والی ہوے تے اللہ اس کا ودا چھوڑے تے کوئی اودی عزت دے تے داغ ہی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ اکبر. اپن ایک دوسرے نوں کٹن دے چکر جائے نا بھائی اس دے بعد بھوک لگن دی دیر ہے بس کنڈ والا ہی نہیں تے بس اللہ اکبر حملہ ہویا بھی ہے. تو نبی دے غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک بندے کو لمنے پیسے قرضہ لوڑائی تو چل رہے اسے دوسرے علاقے جنازہ پڑھاون ٹر گئے. جب سے جنازہ پڑھاون ٹر گیا نا نبی دے غلام تے دھوپ بڑی سختی دے نال بڑی تیز دھوپ پائی گرمیاں شدت دی گرمیاں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے کہ حضور آؤ ایک دیوار دا سایہ ہے بیا اس سایہ دے تلے آرام کر لو. امام اعظم ابو حنیفہ پاک فرمانے لگے درخت مکان کہیں لے بیا عرض کی کسی فلاں بندے آپ نے فرمایا وہ ہے میرا مقروض تے لہذا میں وہ کو لمنے قرضہ تے میں بغیر پوچھے رسے وہ دیوار دے سایہ تو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. اللہ اکبر. اے میاں او امام اعظم ابو حنیفہ تے آپا ویکھ لو حکم صاحب نال کیا رویہ اختیار کرے نے. آپا ویکھ لو ذرا کرے بات میرے سونے نبی فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نجات کیڑے عمل دے اندر نجات کیڑے عمل دے اندر. سرکار نے فرمایا کہ نجات دے خاموشی دے اندر. آپ سبحان اللہ. نجات خاموشی دے اندر تے خاموشی ایسی نہ ہو کہ جڑی غفلت نہ چپ کر کے بندہ بیٹھے نہ کوئی اللہ دا ذکر نہ کوئی رسول اللہ دا ذکر نہیں ایسا نہیں بلکہ فرمایا خاموشی ہوے تے خاموشی اس طرح ہوے یا اللہ دا ذکر ہوے یا سونے مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھی. اور فرمایا ایسی خاموشی اور ایسا بندہ ایک 60 سال عبادت کرنے والے 60 سال عبادت کرنے والے لیکن اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرے گا کہنے کوئی گل تے 60 سال عبادت کرنے والے. تو سونے نبی فرمایا وہ 60 سال عبادت کرنے والے نالوں اے جڑا بندہ خاموشی نال ایک ٹائم دی عبادت کرے تے اے زیادہ ثواب پاون والا. سبحان اللہ.
اس واسطے نبی دے غلام اگر حالت بدل دے آج ہر بندہ کوئی اولاد تو پریشان ہے بھئی اولاد آقا بھی نہیں مان رہی نبی دے غلام اللہ سونے نے اعلان فرمایا نماز قائم کرو قرآن مجید کے اندر اللہ نے پتہ کئی سو مرتبہ نماز کے بارے حکم فرمایا لیکن ساتھیوں نے نماز اللہ اکبر بغیر ذکر دے عظم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بستی دے وچ گزر ہوئے بڑی آباد تے شاد کھڑی ہے بڑی رونقاں لگی ہوئی ہیں بڑی بہاراں لگی ہوئی ہیں بڑا سرسبز علاقہ ہے کچھ دنوں تو بعد جب واپسی آئے وہ میاں سبزہ مک گئی ہے بہاراں مک گئی ہیں وہ آبادی مک گئی ہے ہر پاسے ویرانگی چھائی ہوئی ہے ہر پاسے اجاڑ بھی اجاڑ نظر آ رہی ہے ایک بندے نال ملاقات پوچھنا کی وجہ کیا ہے فرمایا اتھوں دے لوگ اللہ دا حکم نہ منے دے نماز نہ پڑھتے ہیں اے میاں اندازہ لا تے یارو جس گھر دے اندر جس علاقے دے اندر جس بستی دے اندر سارے لوگ بے نماز اکٹھے ہو جاویں اور رحمتاں کیا نازل ہونگے برکتاں کیا نازل ہونگے جڑے گھر کعبہ عبادت نال آباد نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ اللہ پر رب دا حکم ہے اے پیارے نوح جڑے لوگ تہاڈی کشتی دے اندر آ گئے بچ رہے سن ورنہ غرق ہوئے سن اور نبی دے غلام نوح علیہ السلام اس بڑھڑی نال وعدہ کیتے اللہ جڑا رب دی طرف طوفان آیا میں تانوں بچا لے سا اپنی کشتی دے اندر لے لے سا حتیٰ کہ معاملہ ایسا ہویا طوفان آ گئے جاون دی فرصت نہیں ملی اے میاں طوفان آ کے تباہیاں مچا کے غرق کر کے چلا گیا نوح علیہ السلام کو پتہ چلے اس بی بی نال اس بڈھی نال وعدہ کیتا ہے آپ چند غلاماں نوں لیے چند صحابہ نوں لیے اے میاں روانہ ہوئے چل دیا جرم دور تو ویکھے اس بڈھی دی او ککھا والی کلی آباد نظر آئی پئی ککھاں والی کلی آباد نظر آ رہی کوئی لنڈن نہیں پیا ہویا اللہ اکبر نبی دے غلامہ تو ککھاں دی کلی جے لکڑیاں دا سہارا دے کے کوٹھی بنائی ہوئی آئی جھونپڑی بنائی ہوئی آئی اور آباد نظر آئی عیسیٰ حضرت نوح علیہ السلام اللہ دا شکر ادا کیجئے مولا تیرا شکر ہے اس بڑی دی کوٹھی دا نظر آ رہی ہے جھونپڑی دا نظر آ رہی ہے جڑا گئے اور اللہ کی بندی رب دی عبادت دے اندر مصروف ہے اللہ دا قرآن ہے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آپ پتہ چاہنے ہیں نا انسانوں آپ اطمینان ملے آپ اطمینان سکون راحت دل نو اطمینان دے واسطے نے سانو مال و دولت زیادہ اکٹھا کرے سو تے راحت ملنی تا ہے سکون ملنا تا ہے میاں کے ایسے مال و دولت والے ویکھے رات نو گولیاں کھا کے سمجھ پاندے اللہ اکبر اتو معلوم ہوا کہ سکون دولت دے اندر نہیں سکون اللہ پر کوٹھیاں دے بنگلے تے محلات دے اندر نہیں اللہ دا قرآن کو پوچھو رب دا قرآن تو دا سانو سکون کیڑی شاید دے اندر ملتی رب دا قرآن دے اگر تم لا دل کو اطمینان دینا چاہنے سکون دینا چاہنے راحت حاصل کرنا چاہنے فرمایا ور میرا ذکر کر میرے ذکر اندر دینا دا سکون دے راحت دے چاہنے اللہ پر بی بی اللہ دی عبادت اندر مصروف ہے بھئی رب دی عبادت کر رہی اللہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے اس جھونپڑی دے اندر تو ویکھیا بی بی اللہ دی بارگاہ سجدہ ریزے پہ جڑا نماز تو فارغ ہوئی ذکر اذکار تو فارغ ہوئی نا تو اس بڑی نگاہ اٹھائی بھی اللہ دا نبی آیا کھڑا ہے ویکھیا تو عرض کی تھی پیارے نوح علیہ السلام کیا رب دا عذاب آتا نہیں گیا اللہ اکبر طوفان آتا نہیں گیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی اماں تا طوفان آئے تباہیاں مچیندا چلا گیا تینوں پتہ کوئی نہیں آکھن لگی بس میں تو اللہ دی یاد مصروف ہوں مینوں پتہ ہی کوئی نہیں طوفان آیا یا نہیں آیا بس طوفان آیا یا نہیں آیا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں
مصروف ہاں تو اس واسطے نبی دے غلام ہائی ککھاں دی جھونپڑی اللہ اکبر ہائی ککھاں دی جھونپڑی لیکن اللہ دے ذکر نال آباد جو ہے نا کہ رب العالمین کیسا اس عزت دیتی کو فرشتے آ کے ان کی حفاظت کرنے دے کھڑو تے فرشتے آ کے جھونپڑی دے پہرے دے کھڑو تے تو نبی دے غلام اگر چاہیں یہ بحران ختم ہو جاویں یہ معاملہ سارے جڑے گڑبڑ ملک دے اندر آسانی دے اندر تبدیل ہو جاویں خوشی دے اندر تبدیل ہو جاویں اور عادل حکمران مسلط ہوویں حضرت عمر سید غلام کو یا حکمران آویں کہ بلا اللہ اکبر نبی دے غلام اپنے حالات بدل اپنا طریقہ کار بدل اپنا کردار بدل اللہ اکبر ناپ تول دے اندر کمی کرنی تو انہیں بے برکت ہونی انہیں بے برکتی ہونی دو دن تو 1 کلو نو 4 کلو بڑھانا تو انہیں بے برکتی ہونی رب دے عذاب نازل نہ ہون تو اور کیا ہوئے اس واسطے نبی دے غلامہ وہ جو خیال کر ہن بھی ٹائم ہے پیا کیونکہ سونا مہینہ بھی آتا بھی رمضان المبارک دا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پیٹ درد ہونے شروع ہو گئے تھے جیویں جیویں ہو گئے جو ہوندے پے جیویں جیویں رمضان نیڑے آندا ہوئی سی تکلیفاں بڑھدیاں ہوئی سی تو بہرحال دعا منگنے اللہ دی بارگاہ دل نال دعا منگنے اللہ کوئی جو بیمار ہے تو تم جلدی جلدی صحت رے تاکہ آنے والا رمضان المبارک دی قدر بھی ہوئے احترام بھی ہوئے روزے بھی رکھے نمازاں بھی پڑھے قرآن کی تلاوت بھی کرے تراویح بھی ادا کرے تاکہ تینوں بھی راضی کرے تے رسول مصطفیٰ کریم نو بھی راضی کر لگے اس واسطے اج وعدہ کرو نبی دے غلام آج تو انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیو کیونکہ نبی نے فرمایا اے نبی دی امت دا مقام تے شان ہے پیا اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام منگتے خدا اللہ میں نے اپنا دیدار کرا تھا اس نبی دا امتی جا بڑا اللہ تبارک و تعالی اس بڑی نا خاص تھا بھائی وہ امت تیری شان والی ہو سی کہ نیکی ایک نیکی کرے سی ایک نیکی دے بدلے 10 نیکی آگو سبحان اللہ ایک نیکی دے بدلے 700 نیکی ملنی پئی تے گناہ دا ارادہ کرے سی جب تک گناہ کرے سی کوئی نہ گناہ لکھی بنا کوئی نہیں تے نبی دے غلام وال فرما پڑھیا کہ وہ گناہ کرے سی ایک گناہ دے بدلے ہکو گناہ تے نیکی ایک کرے سی تے بدلہ 10 دا ملیا آگو سبحان اللہ اجر ثواب دا 700 دا ملتا بھی ہے تو فرمائے ایڈی شان والی امت ایڈی عظمت والی امت ہے عرض کرتے مولا کی یہ امت مہینوں نے رب نے فرمایا یہ امت میں اپنے حبیب کی بڑھا چھوڑیا سبحان اللہ یہ امت میں اپنے حبیب کو عطا فرمائیے تو نبی دے غلام آج تو ارادہ کر لو کہ مولا 5 وقت نماز ہی پڑھ سوں رمضان شریف آندا بھی ہے انشاءاللہ رمضان المبارک دے سارے روزے رکھیں تو ہن اپنی نیکیاں لکھی ہوئی شروع یہ بھائی ارادہ ہے نا انشاءاللہ اینا ارادہ کر اللہ پاک ارادے دا جو ثواب عطا فرمانا شروع کر دے فرشتے لکھنا شروع کر دے رمضان المبارک تو پہلے موت ہی آ گئی چلو ارادہ کا اسی کہ مولا سنیت کر کے میں رمضان دے روزے رکھنا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی پر سارے نو عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ من سنت